صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بہت سے رشتے عطا فرمائے ہیں. ان رشتوں کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے اس تعلق کو محبت، الفت اور احترام اور عزت کا تعلق خدا تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. ان رشتوں میں یا ان تعلقوں میں جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز تعلق ہوتا ہے وہ اس کے ماں باپ کا تعلق ہے، ماں کا تعلق ہے یا باپ کا تعلق ہے یا رشتہ ہے. اور یہ ایسا تعلق ہے یا ایسا رشتہ ہے جس کی مثال خدا تعالیٰ نے بھی دی ہے. احادیث میں بھی آتا ہے کہ خدا تعالیٰ انسان کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. ماں کی مثال اس لیے دی کہ جس طرح ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس طرح شاید دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا. لیکن ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کرنا چاہیے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے کیا اجر انسان کو مل سکتا ہے، وہ بھی ہمیں خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ہی بیان فرماتا ہے. اور اسی طرح سے احادیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے بھی اور آپ نے جو دوسرے لوگوں کو نصیحتیں فرمائیں اس سے بھی. اسی حوالے سے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. یہ ایک محاورہ ہے عربی میں جو کہ کسی کی بدبختی یا بدقسمتی کے لیے اس کا اظہار کیا جاتا ہے یا افسوس کے اظہار کے لیے آتا ہے. راغم انف یعنی مٹی میں ملے اس کی ناک. ایک دفعہ نہیں، آپ نے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے، یعنی پھر کہا ثم راغم انف، پھر کہا ثم راغم انف. صحابہ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہوئے. انہوں نے پوچھا من یا رسول اللہ، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ناک مٹی میں ملے، اس سے اتنا افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، کون ہے وہ شخص؟ فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر، وہ شخص جس کے والدین اس کو بڑھاپے میں ملیں، یا اس کے پاس اس کے والدین بڑھاپے میں ہوں، یا جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا. آگے فرمایا احدہما، ان میں سے ایک، او کلیہما، یا دونوں، فلم یدخل الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا. یعنی وہ ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے،
وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ تو جنت کے حصول کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بھی خدا تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو، اچھے سلوک کو اپنی عبادت کے بعد رکھا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر چھوڑا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہو، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اپنی عبادت کے ساتھ اس کو جوڑا، عبادت کے بعد اس کو رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ بہرحال گو کہ آپ کے والدین تو، آپ کے والد اکثر روایات کے مطابق آپ کی پیدائش سے قبل ہی فوت ہو چکے تھے، اور آپ کی والدہ تب فوت ہو گئیں جب آپ 6 سال کے تھے، 6 برس کے تھے، لیکن آپ کی رضائی والدہ تھی جن کے بارے میں پتہ بھی چلتا ہے، حدیث میں ملتا بھی ہے، واقعات میں بھی ملتا ہے، تاریخ میں ہی ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی بہت حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا حدیث میں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیرانہ مقام پہ لوگوں میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک عورت آئی ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی ہیں، اور آپ نے اپنی چادر اتاری اور اس کو ان کے لیے بچھا دیا اور وہ ان پر بیٹھ گئی۔ کہتے ہیں میں سارا ماجرا دیکھ کر بڑا حیران ہوا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ من ہی یہ کون ہے، یہ کون عورت ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح سے اپنی چادر اتاری ہے اور جو ہے وہ آپ نے ان کو اس پہ بٹھایا ہے۔ تو صحابہ نے جو پاس تھے انہوں نے کہا فقالو ہی امہ اللاتی ارضعتہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ تو آج کل کے دور میں جبکہ تیز دور ہو گیا ہے، ہم کئی دفعہ اس تیز دور میں اپنے والدین کے لیے وقت نکالنا بھول جاتے ہیں، یا وقت نہیں نکالتے، ان کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا، یا یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو بہت بیکورڈ مائنڈڈ ہیں یا بہت پرانے مائنڈڈ ہیں، ان کو نئی باتوں کا کیا پتہ، ان کو نئی باتوں کا کیا علم، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ بعض دفعہ انسان اپنی نہ جانتے ہوئے، نہ سمجھ میں سلوک ایسا برا کر رہا ہوتا ہے جس سے والدین کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ ان سے تعلق نہ رکھنا، یا ان کی خیریت نہ پوچھنا، ان سے نہ ملنا، ان کو فون نہ کرنا، جس سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ کیوں نہیں میرے سے رابطہ رکھ رہا، کیوں نہیں میرے سے تعلق رکھ رہا۔ تو ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو انسان کی رزق میں اضافے اور اس کی عمر میں زیادتی یا عمر بڑھانے کا نسخہ قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، کہ جو اس چیز کی خواہش کرتا ہے، من سرہ، جو اس چیز کی خواہش کرتا ہے، ان یمد لہ فی عمرہ، کہ اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو، اس کا رزق بھی بڑھ جائے، فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، بس چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ لطافت کے ساتھ پیش آئے، عزت کے ساتھ پیش آئے، تکریم ان کی کرے۔ یہ نہ ہو کہ انسان اپنے ذہن میں یہی سمجھتا رہے کہ انہیں کیا پتا، ان سے میں کیا بات کروں گا، ان کو تو علم ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کی تحقیر کر رہا ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے۔ وہ حدیث تو سب نے سنی ہی ہوگی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسانوں میں کون ہے جو میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے، من حق الناس بحسن صحابتی، کہ کون ہے سب سے زیادہ مستحق جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ پھر آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا اچھا پھر کون؟ تو پھر آپ نے فرمایا ابو کا، کہ تیرا باپ۔ اور اس سے یہ بھی بتا دیا کہ والدین سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ انسان حسن سلوک ان کے ساتھ کرے، سب سے زیادہ اس بات کا ان کو حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس حسن سلوک کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے انسان وہ حسن سلوک کر سکتا ہے، خواہ وہ ان کو فون کرنا ہے، خواہ وہ ان سے رابطہ رکھنا ہے، خواہ وہ ان سے اچھی بات کرنا ہے، خواہ ان کے پاس 2 گھڑی بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں حسن سلوک میں آتی ہیں۔ ہم ایسے اکثر کے والدین بہرحال یہاں پر موجود نہیں ہیں یا فن لینڈ میں نہیں ہیں، تو ان سے رابطہ رکھنا، ان کا حال چال پوچھنا، ان کو اپنی باتیں بتانا، ان سے باتوں میں مشورے لینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں آتی ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے قرآن کریم میں، سورہ بنی اسرائیل میں، وہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اور اگر وہ ہم یاد رکھیں گے کہ کبھی بھی ایسا لمحہ نہیں آئے گا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بد سلوکی کریں یا کسی بھی لحاظ سے ان کو تکلیف دیں، کیونکہ اس دعا میں خدا تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جب تم کچھ نہیں تھے، جب ہم کمزور تھے، تب انہوں نے ہماری تربیت کی۔ فرمایا رب ارحمہما، کہ اے میرے رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما۔ کس طرح رحم فرما؟ اس کی مثال بھی خدا تعالیٰ نے دی، فرمایا کما، جس طرح ربا یعنی صغیرہ، انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی، مجھے پالا، مجھے پوسا، مجھے بڑا کیا۔ تو والدین نے کس طرح سے ہمیں بڑا کیا، وہ کس طرح سے پالا اور بڑا کیا؟ اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے بچوں کے سکون کے لیے انہوں نے راتیں گزاری، اپنے آرام و تکلیف کو چھوڑ کر بچے کے آرام و تکلیف کو اپنے اوپر ترجیح دیتے رہے۔ ہر ایک اچھی چیز دنیا میں جو ان سے ہو سکتا تھا، جو میسر آ سکتی تھی، وہ بچوں کے سامنے لا کے رکھ دی، اور اپنے خواہش کی، اپنی پسند کی پرواہ تک نہیں کی۔ تو انسان دعا کرتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا، مجھ ناچیز پر، جس کو نہ تو کھانا آتا تھا، نہ پینا آتا تھا، نہ اپنی صفائی آتی تھی، نہ ضیافت، نہ نظافت کا آتا تھا، نہ کوئی تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے نہ کبھی میرے سے تنگ ہوئے، نہ کبھی انہوں نے اف تک کہا، بلکہ جب بھی مجھے ضرورت پیش آئی وہ وہاں پہ حاضر موجود کھڑے تھے۔ جب بھی میں اس حالت میں تھا، جب مجھے ان کی ضرورت تھی، وہ میرے پاس تھے۔ تو اے خدا تو بھی ان پر رحم کر، بہت رحم کر ان پر، کہ اے خدا یہ میرے والدین ہیں، اے خدا تو ہی ارحم الراحمین ہے، اے خدا ہم سے کبھی ایسا کوئی لحظہ بھی نہ آئے جس سے ہم ان کو دکھ دیں، ان کو تکلیف دیں، یا ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے۔ خدا تعالیٰ نے جو ہمیں دعا سکھلائی ہے وہ بہت جامع دعا ہے، تو اس دعا کو اگر ہم اپنے ذہنوں میں اپنے سامنے رکھیں گے تو اور سوچیں گے اس بارے میں، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم والدین کے ساتھ بد سلوک کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والے ہوں، ان کی تکریم نہ کرنے والے ہوں، یا ان کو انجانے میں بھی تکلیف دینے والے ہوں۔ تو بہرحال یہ جو رشتے خدا تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان کا ادب و احترام بھی خدا تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، ان کا مقام و مرتبہ بھی ہمیں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں تو ان مقام اور اس مرتبے کا ہمیں پاس رکھنا ہوگا، اس کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔